پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی آبی جارحیت اور دیگر اقدامات کی بھرپور جواب دینے کا لائحہ عمل تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اعلیٰ سول و عسکری قیادت کی شرکت، وزارت خارجہ کی سفارشات کا جائزہ، بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات مزید نچلی سطح پر لانے کا امکان، بھارتی دفاعی ایرو نیول اتاشیوں سپورٹنگ اسٹاف کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب ملے گا، بغیر ثبوت دہشت گردی کے الزامات کسی صورت قبول نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر دفاع خارجہ آصف بولے، بھارت کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے، ورنہ سب کو یاد ہے کہ ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے پوری افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، سنتاس معاہدہ معطل، اٹوری چیک پوسٹ اور باگھا بارڈر بند۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو کم کرنے کا اعلان، اسلام آباد میں اپنے اہلکاروں کو واپس بلانے کے احکامات، پاکستان کے دفاعی اتاشیوں کو ملک چھوڑنے کا ہدایت، تمام پاکستانیوں کے ویزے منسوخ، ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ بھارتی حکومت نے پہلگام حملے کے رد عمل میں بغیر کوئی ثبوت دیے، بغیر شواہد بتائے، پاکستان کے حوالے سے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ نہایت افسوسناک، غیر دانشمندانہ اور بھارتی قیادت کی سفارتی حکمت عملی کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنا بھارت کا بزدلانہ غیر قانونی اقدام ہے، پانی کے ہر قطرے پر ہمارا حق ہے، پوری طاقت سے اس کا دفاع کریں گے، وزیر توانائی اویس لغانی نے واضح کر دیا۔ لیگی رہنما سعد رفیق بولے، بھارت نے سندھ تاس معاہدہ چھیڑ کر خطے میں کشیدگی کو ہوا دی، کلبھوشن کی گرفتاری پاکستان میں بھارتی مداخلت کا ناقابل تردید ثبوت ہے، بھارت کے پاس اگر ایسا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے۔ بھارت کا نیا ڈرامہ، بے گناہ پاکستانی قیدیوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا پلان۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے 2003 سے 56 پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے، قیدیوں سے پاکستان مخالف بیانات دلوا کر ان کے جعلی انکاؤنٹر کا خدشہ۔ اس سے قبل ضیاء مصطفیٰ کو 2021، محمد علی کو 2022 میں جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ پہلگام واقعہ، بھارتی خفیہ ایجنسی ڈرون سے پورے خطے کا جو پیس جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک نئی جنگ کی طرف ہندوستان کی مودی سرکار لے کے جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے ان کا ٹریڈیشن جو دیکھا ہے، اڑی کے اٹیک، جتنے بھی انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیے، پٹھان کوٹ، بالا کوٹ، جتنے بھی، اس کے بعد فائدہ جو ہوا ہے وہ ہندوتوا کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا ہے۔ پہلگام واقعہ، بھارتی خفیہ ایجنسی ڈرون نے کروایا، جعفر ایکسپریس واقعہ ہو یا گجرات کے واقعات، سب میں بھارت ملوث رہا۔ حریت رہنما یاسین ملک کے اہلیہ مشال ملک کی گفتگو، کہا کشمیری عوام کے پاس صرف سیاحت کا شعبہ رہ گیا تھا، وہ بھی چھین لیا گیا، بھارت خطے کو نئی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن سے مودی کا ووٹ بینک بڑھا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی لندن سے واپسی، لندن سے خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور روانگی۔ لیگی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کل جاتی عمرہ طلب کر لیا۔ میاں نواز شریف جمعہ تا اتوار سینئر پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کینالز منصوبے سے متعلق بڑی پیش رفت، آج شام وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی ملاقات متوقع، منصوبے پر سندھ حکومت کے تحفظات پر بات چیت ہوگی۔ کینالز منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج جاری، خیرپور میں ببلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری، سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل، مال بردار گاڑیوں میں رکھا سامان خراب ہونے لگا، عمرکوٹ کشمور، کند کوٹ اور کوٹ ڈی جی میں قوم پرست سیاسی مذہبی جماعتوں کے دھرنے، کراچی سمیت کئی شہروں میں وکلاء کا عدالتی بوائیکاٹ۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر کابل میں ہونے والی حالیہ بات چیت پر تبادلہ خیال، اقتصادی تجارتی روابط بڑھانے پر بھی غور، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا بھی جائزہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب محمد الجدعان سے ملاقات، سعودی سرمایہ کاری اور IMF پروگرام میں معاونت پر اظہار تشکر۔ محمد اورنگزیب کی چینی ہم اللون فوان سے بھی بات چیت، پانڈا بانڈ کے اجرا کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ صدر گیٹس فاؤنڈیشن گلوبل پالیسی اینڈ ایڈوکیسی سے پولیو کے خاتمے کے لیے معاونت جاری رکھنے کا اپیل۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کے لیے $33 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان۔ امداد سماجی تحفظ کے مختلف پروگرامز میں استعمال ہوگی۔ PIA کی نجکاری کے لیے باضابطہ اشتہار جاری، قومی اور بین الاقوامی کمپنیز کو دعوت دی گئی۔ حکومت نے 3 جون تک بولیاں طلب کر لی، بولی کے لیے 14 لاکھ روپے کی ناقابل واپسی فیس ادا کرنی ہوگی۔ قومی لائن کی فروخت کا عمل دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی کاروبار کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,16,000 کی سطح کو بیٹھا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں میں تیزی، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران پیکا ایکٹ کے تحت 23 مقدمات درج۔ قابل اعتراض اور نازیبا مواد کی تشہیر میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں، اداروں کی تضحیک اور تمسخر اڑانے والے عناصر کو سخت سزا دلوائی جائے گی۔